علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ عزیز سامعات، آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے روزے دار کی فضیلت۔ جیسا کہ زندگی میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے علاوہ بھی ایسا کچھ کرے اپنے زندگی میں کہ آخرت میں اس کی سفارش کی جائے۔ اب وہ سفارش چاہے اللہ کے نبی کی سفارش ہو، چاہے صحاباؤں کی سفارش ہو، چاہے اللہ کے ولیوں کی سفارش ہو، تو چاہتا ہے نا ہر شخص کی قیامت کے روز اس کی سفارش کی جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ جائز سفارش کیا ہے۔ جو چیز واقعتاً سفارش کرانے لائق ہے، جو سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، جس کا ذکر حدیث اور قرآن میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارشی بنیں گے۔ دیکھیے یہاں بتایا جا رہا ہے، اور جو چیز بتائی جا رہی ہے، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت کس کے؟ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی کتنا نیک ہے، وہ کتنا متقی ہے، قیامت کے دن وہ اللہ سے ہماری سفارش کرائے گا۔ لیکن ہم یہاں جان لیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارشی بنیں گے۔ روزہ قیامت کے روز اللہ کے پاس آ کر کہے گا کہ اللہ، یہ بندہ دنیا میں دن بھر بھوکا رہتا تھا، صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، صرف تیری رضا کے لیے، اور تیری عبادت بھی کرتا تھا، بس تو میری سفارش کو قبول کر لے اس کے حق میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح قرآن بھی آئے گا اور اللہ سے کہے گا، اے اللہ، یہ بندہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، اور تو اور راتوں میں جا کر بھی مجھے پڑھتا تھا، جب تک یہ مجھے پڑھتا نہیں تھا اسے چین نہیں آتا تھا۔ اے اللہ، تو میری بھی سفارش قبول کر لے اس کے حق میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی بھی سفارش قبول کرے گا، روزے کی بھی سفارش قبول کرے گا۔ ذرا سوچئے، روزہ سفارشی ہے کب؟ قیامت کے روز، اس وقت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان المبارک کے مہینوں کو پائے، وہ اس میں روزے رکھے۔ ہمیں روزہ رکھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہے، جس طرح سے اس کا حق ہے، ہمیں اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہر وہ کام سے بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ روزے کی حالت میں ہمیں کسی سے گالی گلوچ نہیں کرنی ہے۔ روزے کی حالت میں ہمیں کسی کی چغلی نہیں کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات، نہ ہمیں گانا سننا ہے، نہ ہمیں ٹی وی سیریل دیکھنے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں تو گانا سنتے ہی ہیں، ٹی وی دیکھتے ہی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، لیکن رمضان المبارک جیسے رحمت کے مہینے کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا ان کے دلوں میں، دن بھر روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطاری کے بعد اپنے موبائل میں بزی ہو جاتے ہیں، تراویح بھی پڑھنے نہیں جاتے۔ لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھنے جاتے ہیں۔ ایک طرف مسجد میں لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف لوگ گھروں میں ٹی ویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے موبائل میں بزی ہوتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے میری پیاری بہنوں، رمضان بڑا ہی رحمت والا مہینہ ہے، اور جو بھی روزہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کو سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی وہ جو بھی اچھے عمل کرتا ہے سب اس کے لیے ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، اور واقعی میں روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جب ایک چھوٹا بچہ بھی روزہ رکھتا ہے، اگر اسے کوئی مذاق میں بھی کہہ دے کہ بیٹا تم تھوڑا سا کھانا کھا لو، پانی پی لو، روزے کو توڑ دو، تو اگر اسے صحیح اور غلط کی سمجھ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح، تو وہ روزہ نہیں توڑتا، کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا
بچنا ضروری ہے۔ روزے دار کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہوگی۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھے گا اس کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوگی وہ خوشبو جو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور روزے دار کی ایک اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے ایک دروازہ مقرر کر دیا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ جب تک اس دروازے سے جنت میں داخل ہوتے رہیں گے اس وقت تک وہ دروازہ کھلا رہے گا، پھر جیسے ہی آخری روزہ دار اس میں داخل ہو جائے گا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے والا بنائے اور ہمیں تندرستی عطا کرے اور ہمیں ان سارے برے کاموں سے بچائے جو روزے کی حالت میں کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔